نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، گزشتہ سورہ لہب کے نازل ہونے سے پہلے کے حالات اور اس کا شان نزول اور پس منظر کیا تھا، اس سے متعلق گفتگو چل رہی تھی۔ اس میں یہ باتیں سامنے آئیں کہ ابو لہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازیبا کلمات کو استعمال فرمایا اور حضور کو بددعا اور ہلاکت کی گویا کہ دعا دی، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اور یہ اللہ کی عادت ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یا طنز اور طعنہ کستے تھے یا پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کا جواب خود اللہ دیا کرتے ہیں، لہذا قرآن میں کئی مقامات پر اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لہذا ابو لہب اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا اور آپ کو اعتراض کیا اور آپ کی شان میں گستاخی والے کلمات کہے، تو اس کا جواب دینا اللہ کی گویا کہ عادت شریفہ اور سنت کے موافق ضروری تھا، اس لیے کہ یہ ان کفار میں بہت زیادہ مخالفت کرنے والا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں میں بعض لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول تو نہیں کیا لیکن حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے، لیکن یہ ان لوگوں میں نہیں تھا بلکہ اس نے حضور کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور حضور کو تکلیف پہنچانے میں حد درجے کی کوشش کرتا تھا۔ لہٰذا ایک صحابی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اسلام لانے سے پہلے میں نے دیکھا مکے میں ایک آدمی ہے جو کچھ بولتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، لوگوں کو کچھ سمجھا رہے ہیں، اور پیچھے سے ایک آدمی کہتا ہے یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو۔ تو میں نے پوچھا کون ہے؟ یہ آگے جا رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اور یہ پیچھے جانے والا اور ان کو دیوانہ اور مجنون اور جو ہے ان کی باتوں سے لوگوں کو منع کرنے والا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ آگے جانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ پیچھے جو ان کی باتوں سے لوگوں کو منع کر رہا ہے یہ ابو لہب ہے جو حضور کا سگا چچا ہے اور حضور کی مخالفت کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف ایک موقع پر اس نے حضور کو برا بلا نہیں کہا بلکہ یہ ہمیشہ ہی حضور کی مخالفت کرتا تھا، اور صرف یہ نہیں بلکہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا گویا کہ اس کا پورا گھرانہ حضور کی مخالفت کیا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو لہب کا جو بیٹا تھا جس کا نام عتبہ تھا، اس نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چہرہ کر کے تھوکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کیا اور اس نے تھوکا، تو یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا مانگی، اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک۔ حضور نے بد دعا دی اور کہا کہ اے اللہ تو اس
جو ہے آدمی پر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط فرما، اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو، اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو اس پر مسلط فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی۔ لہٰذا اس کا اثر یہ تھا کہ ہمیشہ اسے ڈر تھا عتبہ کو کہ حضور کی دعا قبول ہو جائے گی اور کوئی جانور مجھ پر حملہ کرے گا، ہمیشہ اس کا ڈر تھا۔ اس کے دل میں بھی یقین تھا کہ حضور نے دعا کی ہے تو اللہ ضرور اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حالانکہ ایک کافر تھا، حضور کا دشمن تھا، حضور کی مخالفت کرتا تھا، لیکن اس دشمن اور کافر کے دل میں بھی یقین تھا کہ حضور کی دعا اللہ رد نہیں کریں گے، اور حضور نے جو کہا وہ ہو کر رہے گا، لہٰذا وہ ہمیشہ ڈرا کرتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں اور آپ کے جو ہے نام لیوا ہیں، اور آپ کی بشارتوں پر یقین رکھنے کا دعویٰ اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر توکل اور یقین کا دعویٰ ہم اپنے زبانوں سے تو کرتے ہیں، لیکن عمل سے ہم حضور کی باتوں کو ٹھکراتے ہیں اور گویا کہ حضور کی بشارت اور پیشین گوئیوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کمزوری ہے ایمان کے اعتبار سے کہ ہمیں حضور کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں ہے۔ حالانکہ یہ عتبہ ابو لہب کا بیٹا یہ جو ہے حضور کا دشمن تھا، لیکن اسے حضور کی باتوں پر یقین تھا اور یہ ڈر تھا کہ کہیں حضور کی بات سچ نہ ہو جائے، لہٰذا ہمیشہ ڈرا کرتا۔ اسی دوران ایک مرتبہ یہ عتبہ سفر میں گیا ہوا تھا، تو راستے میں ایک جگہ اس نے قیام کا ارادہ کیا، رات ہو گئی، آرام کرنے لگا، تو جو قافلے میں لوگ شریک تھے ان لوگوں سے کہا کہ ہم جو ہے سامان کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور گویا کہ اسے ایک چٹان کی شکل میں، مچان کی شکل میں بنا لیں گے، اور ان سامان کے اوپر میں سو جاؤں گا اور اس سامان کے ارد گرد اطراف میں تم سو جانا، اور تم اپنے بعد جو ہے اپنے اونٹوں کو بٹھا دینا تاکہ کوئی جانور میرے قریب نہ آ سکے۔ سامان کو جمع کیا، اس کے اوپر خود سو گیا، سامان کے اطراف اپنے ساتھیوں کو سلایا، پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، گویا کہ پوری کوشش کی کہ کوئی جانور میرے قریب نہ آ سکے اور حضور کی دعا سچ نہ ہو سکے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ رات کو وہاں پر ایک شیر پہنچا، اور جیسے ہی شیر پہنچا، یہ اللہ کا نظام تھا۔ حالانکہ جو ہے شیر کو دیکھ کر اونٹ جو ہے آواز کرتے ہیں اور جو ہے جگہ سے دوڑ جاتے ہیں، جان بچانے کے لیے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ایک ایسا نظام تھا کہ شیر قریب آیا لیکن اونٹ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ وہ شیر آیا اور اونٹوں کے پاس سے گزرتے ہوئے جو آدمی سوئے ہوئے تھے ان کے قریب گیا اور اس کے ساتھیوں کے ایک ایک آدمی کے پاس جا کر سونگنے لگا، اور گویا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس میں وہ آدمی نہیں ہے، عتبہ اس میں نہیں ہے۔ ایک ایک ساتھی کو سونگا لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد اس شیر نے ایک چھلانگ لگائی اور سامان کے ڈھیر پر، مچان پر جو ہے یہ جو عتبہ سویا ہوا تھا، اس شیر نے اس عتبہ پر ایک جو ہے حملہ کیا اور اس کو جھپٹا مارا اور اسے نوچ نوچ کر ہلاک کر دیا۔ تو فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا تھی وہ 100% جو ہے اللہ نے سچ کر دکھلائی۔ تو اس میں ایک بات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ شیر آیا تو اس نے اس کے دوسرے ساتھیوں کو سونگا، لیکن محسوس ہوا کہ یہ عتبہ نہیں ہے اور عتبہ کو اس نے پہچانا۔ تو اس میں علماء کرام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں حضور کے بارے میں بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک بدبو پیدا ہوتی ہے۔ جو حضور سے نفرت کرتا ہے
اور حضور سے ناراض ہوتا ہے اور حضور کے بارے میں بغض اور عداوت جس کے دل میں ہوتی ہے، اس کے دل میں گویا کہ اس کے اندر ایک بدبو اللہ پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی کو شیر نے پہچانا اور اس پر حملہ کیا۔ اس کے بالمقابل علماء اور اللہ والے یہ بیان فرماتے ہیں، جس کے دل میں جتنی زیادہ حضور کی محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ اس کے اندر اللہ خوشبو پیدا کر دیتے ہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کے اندر ایک خوشبو اللہ پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اللہ والوں کے بارے میں لوگ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ بڑی سادگی کی زندگی وہ بزرگ گزارتے تھے، لیکن ایسی بہترین خوشبو ہمیں ان کے پاس محسوس ہوتی تھی جو آج تک ہم نے کسی عطر میں محسوس نہیں کی ہے۔ تو یہ کوئی عطر کی ظاہری خوشبو نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ نبی سے محبت کی برکت سے اللہ ان اللہ والوں کے اندر وہ خوشبو پیدا کرتے ہیں۔ تو جتنی نبی سے محبت ہوگی خوشبو کا ذریعہ ہوگا، اور نبی سے نفرت ہوگی، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، بغض ہوگا، تو وہ جو ہے بدبو کا ذریعہ ہوگا۔ تو وہ ابو لہب کا جو بیٹا عتبہ تھا اس کے اندر وہ بدبو تھی جس کی وجہ سے شیر نے اس پر حملہ کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حق میں بد دعا فرمائی تھی اللہ نے اسے پورا کر دکھلایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ واقعہ تو بعینہ ہی یہی ہے، لیکن اس کی وجہ دوسری ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ ابو لہب کا بیٹا جو عتبہ تھا اس کے نکاح میں حضور کی بیٹی تھی۔ جو مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضور کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ابھی صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ نکاح تو ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، حضور کی بیٹیاں ابھی حضور ہی کے گھر میں تھیں۔ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ نکاح ہوا تھا، تو ابو لہب نے حضور کی دشمنی میں اپنے بیٹوں سے کہا جاؤ تم حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ تو دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا، لیکن جو یہ عتبہ تھا، دونوں بیٹوں نے باپ کے کہنے پر حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا، لیکن جو یہ عتبہ تھا وہ طلاق دے کر خاموش نہیں رہا، بلکہ حضور کے شان میں گستاخی کی اور حضور کے رخ کر کے اس نے تھوکا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں بد دعا دی تھی۔ تو سبب 2 ہو سکتے ہیں بہرحال، لیکن یہ واقعہ اس کی موت کا ذریعہ بنا اور حضور کی بد دعا سے اسے ہلاکت ہوئی۔ تو یہ ابو لہب بھی حضور سے دشمنی کرتا، اس کا بیٹا بھی حضور سے دشمنی کرتا، اور اس کی بیوی عروہ جس کا نام تھا اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، یہ بھی حضور سے دشمنی کیا کرتی، پورا گھرانہ حضور سے دشمنی کرتا۔ لہٰذا عروہ کے بارے میں آتا ہے کہ عروہ جو ام جمیل جس کی کنیت تھی ابو لہب کی بیوی، یہ رات کے وقت میں جاتی اور کانٹے دار لکڑیاں جو ہے کاٹ کر لاتی، اپنے جو ہے سر پر اور مونڈوں پر اٹھا کر لاتی، اور لا کر رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ڈال دیتی، تاکہ جب صبح کے وقت میں تہجد کے وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے حرم کے لیے نکلے، بیت اللہ کے نکلے تو ان کے راستے میں کانٹے دار درخت کی وجہ سے حضور کو تکلیف پہنچے اور آپ کے پیر زخمی ہو جائیں۔ دونوں کا گھر علماء فرماتے ہیں کہ لگا ہوا تھا، بلکہ علماء نے یوں فرمایا کہ حضور اور ابو لہب کے گھر کے درمیانی دیوار ایک ہی تھی، دونوں بالکل پڑوسی تھے۔ تو حضور کا پڑوسی ہونے کی وجہ سے یہ عورت ام جمیل رات کو جا کر لکڑیاں جو ہے توڑ کر لاتی کانٹے دار اور حضور کے گھر کے باہر ڈال دیتی، اور صبح اس کی وجہ سے حضور کو چلنے میں دشواری ہوتی اور آپ کے پیروں میں زخم ہو جاتے۔ تو اس درجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ام جمیل کو دشمنی تھی، بلکہ اس کے پاس ایک بہت قیمتی ہار تھا، وہ کہا کرتی کہ میں اس ہار کو بیچوں گی اور جو اس سے نفع ہوگا وہ پورا میں مال حضور کو نقصان پہنچانے میں صرف کروں گی۔ تو یہ جو ہے اس درجے جو ہے
دشمنی کیا کرتی تھی، اور جو ہے یہ پورا گھرانہ ایسا تھا، لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دشمنی کی وجہ سے اللہ نے ان کے جواب میں جو ہے ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں سورت نازل فرمائی کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور وہ واقعہ اس وقت تو پیش نہیں آیا، لیکن بعد میں چل کر لوگوں نے دیکھا کہ یقیناً ابو لہب کی ہلاکت واقعی اللہ کے بتائے ہوئے پیشن گوئی کے مطابق ہو گئی۔ وہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، بلکہ ایسی بری موت مرا کہ جو ہے ہر ایک انسان کو اس کی موت کی وجہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ لہٰذا ابو لہب جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا تھا، تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے دل میں ڈر ہونے لگا کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، اسی لیے ابو لہب غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا۔ حالانکہ مکے کا سردار تھا، ابو جہل بدر میں شریک ہوا اور مکے کے بڑے بڑے سردار شریک ہوئے، لیکن ابو لہب بدر میں شریک نہیں ہوا۔ ایک تو بزدل تھا، دوسرا یہ ڈر تھا کہ حضور نے مجھے ہلاک ہونے کے بارے میں اللہ نے حضور پر آیتیں نازل فرمائی ہے، میں غزوہ بدر میں جاؤں تو کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، تو ڈر اور بزدلی کی وجہ سے نہیں گیا۔ لوگ تانا دینے لگے کہ تو سردار ہے اور غزوے میں شریک نہیں ہو رہا ہے، مسلمانوں سے معرکہ ہے، پہلی لڑائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے خرچے پر میں جو ہے لوگوں کو بھیجوں گا، لیکن میں شریک نہیں ہو سکتا، لہٰذا غزوہ بدر میں یہ شریک نہیں ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تبت یدا ابی لہب و تب میں جو اللہ نے ہلاکت بیان فرمائی وہ غزوہ بدر میں صادق آ جائے، لہٰذا یہ بچنے کی کوشش کیا۔ لیکن جب اللہ فیصلہ کر لے کسی طرح سے اللہ اس پر جو ہے وہ فیصلہ صادر ہو کر رہے گا، لہٰذا اللہ نے اسے ایک جو ہے بیماری میں مبتلا کیا، جو پھوڑے اس کے جو ہے بدن میں جو ہے ہوئے، اور جو ہے گویا کہ ایک قسم کی چیچک کی بیماری میں اللہ نے مبتلا کیا، اور ایسی بیماری تھی جو وبائی بیماری تھی، پھیلنے والی بیماری تھی، لہٰذا اس کے اولاد نے اسے گاؤں سے باہر، گھر سے باہر ایک جگہ پر جو ہے اسے بند کر دیا۔ کافی دن اس بیماری میں تڑپتا رہا، بالآخر وہاں پر انتقال ہو گیا، مر گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد میں فرمایا کہ جو ہے تقریباً 3 دن کے بعد جب وہ لاش پھول گئی اور اس سے بدبو پھیلنے لگی اور پوری جو ہے ہوا جو ہے اس میں جو ہے اسے اثر آلود ہونے لگی، تو اس کے بعد لوگوں نے تانا دیا ابو لہب کے بچوں کو کہ جیسا بھی تھا تمہارا باپ تھا، اس کا کچھ انتظام کرو، پورے علاقے والوں کو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تب ابو لہب کے بچوں نے حبشی غلاموں کو بلایا، کام کرنے والوں کو بلایا۔ گویا کہ اس زمانے میں حبشی غلام ایسے جیسا کہ آج اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بھنگی وغیرہ کو جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس وقت میں کوئی جو ہے بہت ہی زیادہ معمولی کام کرانا ہو جسے عام آدمی کرنے سے جھجکتا ہے تو بھنگیوں کو بلاتے ہیں، تو اس زمانے میں حبشیوں کو بلایا گیا ابو لہب کی ناش کو ٹھکانہ لگانے کے لیے۔ حبشی آئے اور انہوں نے جو ہے ابو لہب کی ناش کو لکڑیوں سے باندھا اور وہ گڑھے میں اسے ڈال دیا، اور پھر وہ لکڑیاں بھی تاکہ اس سے جو ہے وہ بدن لگا تھا تو کہیں بیماری نہ پھیل جائے، ان لکڑیوں کو بھی اس گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا۔ تو یہ عبرت ہے کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھلایا۔ لہٰذا یہ صورت میں اسی کی پیشن گوئی اللہ نے بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پر جو ہے تبت یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، وہ ابھی صحیح سالم تھا۔ یہ مکی کی آیتیں ہیں، مکی آیتوں میں سے ان کا شمار ہے، اور وہ جو مرا ہے بری موت سے وہ حضور کی ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد مرا ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گیا۔
اس لیے کہ اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ضرور ہلاک ہوگا۔ عربی میں ایسا ہوتا ہے جو چیز یقینی ہوتی ہے اور آئندہ ہونے میں اس کا کوئی شک نہیں ہوتا تو اسے ایسے کہتے ہیں گویا کہ وہ چیز ہو گئی، اسے ماضی کے ساتھ پاسٹ ٹینس کے ساتھ کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ چیز نہیں ہوتی۔ جی مثال کے طور پر قرآن میں جہاں بھی قیامت کا تذکرہ آیا ہے تو قیامت کے بارے میں اللہ نے ماضی کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ قیامت کے حالات کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے ماضی کا لفظ، پاسٹ ٹینس کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اب تک قیامت نہیں ہوئی، لیکن کیوں کہا کہ قیامت کے واقع ہونے میں رائی کے دانے کے برابر شک نہیں کیا جا سکتا، یقینی ہے۔ تو اللہ نے یہاں تبت یدا، ہلاک ہو گئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ بھی ہلاک ہو گیا، یہ کہا حالانکہ ہلاک ابھی نہیں ہوا۔ کیوں کہا؟ اس کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پر پہلے ہاتھوں کا تذکرہ کیا گیا، وجہ کیا ہے کہ عربی زبان میں ہاتھوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پوری ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تبت یدا، اس کے ہاتھ ہلاک ہوئے، یعنی ابو لہب ہی ہلاک ہوا، تو یہ ہاتھ بول کر پورا جسم مراد لیا جاتا ہے عربی میں، اس لیے یہاں پر یدا کہا گیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں ید کا جو لفظ آتا ہے، بازو کا جو لفظ آتا ہے، وہ طاقت اور قوت اور مال کے طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بڑے مضبوط ہاتھ والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مالدار ہے، یہ عہدے والا ہے، یہ اس کے بڑی پہنچ ہے، یہ بڑی خوبیوں والا ہے۔ تو آدمی کو ہاتھ والا کہنا گویا کہ اس کی خوبیوں کی طرف اشارہ کرنا اور اس کی طاقت کی طرف اشارہ کرنا تھا، تو اللہ نے یہاں فرمایا تبت یدا، اس کے ہاتھ ہلاک ہو گئے، یعنی اس کا پورا زور ختم ہو جائے گا، اس کا مال ختم ہو جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کا عہدہ ختم ہو جائے گا۔ بالآخر واقعہ جیسا کہ ہم نے سنا، نہ اس کی اولاد اسے نفع پہنچا سکی، نہ اس کا مال اسے نفع پہنچا سکا، اور نہ ہی اس کا عہدہ اسے نفع پہنچا سکا، تمام چیزوں کے زور کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو یہاں پر ہاتھ سے مراد اس کی طاقت ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور وہ خود بھی ٹوٹ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ تو تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، کس کے؟ ابو لہب کے۔ یہاں پر ابو لہب کا، حالانکہ اس کا اصلی نام ابو لہب نہیں تھا بلکہ عبد العزیٰ تھا، اس کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا، لیکن عبد العزیٰ قرآن میں ذکر کرنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے کہ عزیٰ کہتے ہیں ان کے ایک بت جس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، تو اس بت کی طرف نسبت کر کے وہ نام قرآن میں ذکر کرنا یہ قرآن کی شان کے خلاف تھا، لہٰذا اس کے اصلی نام کے بجائے ابو لہب، یہ کنیت جو تھی اسے کہا گیا، اللہ نے وہ استعمال فرمایا۔ تو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ لہب کے معنی آتے ہیں شعلے کے، لہب کے معنی آتے ہیں شعلے اور انگارے کے، تو وہ اسے ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے گال گویا کہ ایسے چمکتے تھے جیسے شعلے چمکتے ہیں، جیسے انگارے چمکتے ہیں، ایسے اس کے گال چمکا کرتے تھے اور ایک روشنی اس میں نکلتی تھی، تو اس خوبصورتی کی وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا تھا، حالانکہ اس کے بیٹے کا نام لہب نہیں، ابو لہب یعنی لہب کا باپ، تو اس کے بیٹے کا نام لہب نہیں ہے۔ یہ عربوں میں ایک مزاج تھا، کسی صفت کی طرف نسبت کی جاتی تھی، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر فرش کے مسجد میں سوئے ہوئے، مٹی پر سوئے ہوئے، جیسے ہی حضور آئے جگایا کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، مٹی کے نشانات اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن پر ہیں، تو حضور نے کہا یا ابا تراب، اے مٹی والے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اے مٹی والے کہا، حالانکہ تراب حضرت علی کے بیٹے کا نام
نہیں تھا، تراب کے باپ اس لیے کہا کہ وہ مٹی اور مٹی کے نشانات ان کے بدن پر تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اصلی نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بچے کو پالے ہوئے تھے، ایک بچہ ان کے پاس تھا بچے بلی کا، تو اس کی وجہ سے انہیں جو ہے ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں، تو انہوں نے بلی کے بچے کو پالا تھا، اس لیے انہیں ابو ہریرہ بلی والا، بلی کے بچے والا کہا جاتا تھا، حالانکہ ان کی نسبت اصل ہریرہ کا کوئی نام ان کا بیٹے کا نہیں تھا۔ بالکل اسی طرح ابو لہب، یہ کنیت تھی، لہب کہتے ہیں شعلے کو، اور وہ جو ہے بہت زیادہ حسین جمیل تھا، اس لیے اسے ابو لہب کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا، اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ یہاں پر سورت میں آگے کسب اور لہب اور حطب اور مسد یہ الفاظ آگے آ رہے ہیں، تو اس سے مناسبت کے لیے اللہ نے یہاں پر اس کا اصلی نام نہیں بیان فرمایا، ابو لہب بیان کیا، تاکہ ہر آیت میں اس سے جوڑ بیٹھے اور آیتوں کے الفاظ ایک دوسرے سے میل کھاتے رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں کا ترجمہ اور اس کا مفہوم آئندہ مجلس میں انشاءاللہ کی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ کی بشارت اور پیشن گوئی پر اللہ ہم سب کو 100% یقین نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔